بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی اشرف المرسلین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تمام دیکھنے سننے والوں کو السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا میزبان چودھری مدثر، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل باکروشا آفیشیل۔ ناظرین، کل رات سے گورنر راج کی بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں اور بار بار یہ آ رہا ہے کہ کے پی کے میں گورنر راج لگا دیں گے، گورنر راج لگا دیں گے۔ ابھی میں تھوڑا سا آپ کو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتاتا ہوں جن کے انہوں نے جو بیانیہ اپنا بنایا ہے وہ بار بار چینج کر رہے ہیں، اور خاص طور پر علی امین گنڈاپور کے بارے میں جو انہوں نے بیانیہ بنایا، ان کے جو لونڈے لپاڑے ہیں جو انہوں نے کہا ہے وہ میں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ جب عمران خان نے علی امین گنڈاپور کو کے پی کے کا وزیر اعلیٰ بنایا تو انہوں نے یہ بیانیہ بنایا کہ علی امین گنڈاپور یہ فوج کا اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہے اور عمران خان کو دھوکہ دے گا۔ ٹھیک ہو گیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ علی امین گنڈاپور جلسوں میں بھڑکے مارتا ہے لیکن اندر سے فوج سے ملا ہوا ہے۔ ٹھیک، ابھی بیانیہ پھر تبدیل کر رہے ہیں۔ 8 دسمبر کا جلسہ ہوتا ہے، پہلا بیانیہ بھڑکے مار رہا ہے، زبانی کلامی اور کرے گا کچھ نہیں، صرف عمران خان کو دکھا رہا ہے کہ آپ کے ساتھ ہوں، باقی زبانی کلامی بھڑکے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ پھر جب 9 ستمبر کو گرفتاریاں ہوئی ہیں پارلیمنٹ سے تو کہا نہیں علی امین گنڈاپور نے ایک اور 9 مئی کر دیا ہے۔ اس کا مطلب انہوں نے 90 ڈگری پہ جا کے یو ٹرن لیا ان کے لونڈے لپاڑوں نے، اور یہ جو بیانیہ بنایا اور یہ جو پارلیمنٹ میں ہو رہا ہے یہ اسی کا ری ایکشن ہے۔ انف از انف، اس نے بہت سخت الفاظ استعمال کیے ہیں۔ یہ اس کو دوبارہ پھر چینج کرتے ہیں کہ علی امین گنڈاپور جب میٹنگ میں جاتے ہیں اور یہ خبر چلا دیتے ہیں کہ ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے یا اغوا کر لیا گیا ہے، جب کے پی کے میں حالات خراب ہوتے ہیں، پی ٹی آئی کی کور کمیٹی کی میٹنگ ہوتی ہے اور وہاں سے خبر لیک ہوئی، یہ جو کور کمیٹی کی وہاں سے خبر لیک ہوئی کہ فیصلہ ہو گیا کہ فوری طور پر کے پی کے کی مساجد میں اعلانات کروائے جائیں اور فوری طور پر اسمبلی کو کھلوایا جائے اور تمام ایم پی ایس کو کہیں کہ فوراً پہنچیں، قافلے تیار کروائیں اور اللہ صبح نماز کے فوراً بعد قافلے روانہ اسلام آباد کی طرف۔ پھر بیانیہ تبدیل، وہ تو انہوں نے کہا جی نہیں وہ تو خود چلا گیا ہے، وہ فلانی جگہ ہے، وہ اس جگہ پہ ہے، وہ اس جگہ پہ ہے۔ پھر یہ بیانیہ تبدیل کر دیا۔ جب علی امین گنڈاپور صاحب وہاں سے واپس آ گئے، پشاور پہنچے، تو پھر بیانیہ پھر چینج ہو گیا۔ پھر کہا گیا معافی مانگ کے آیا ہے، پاؤں پڑ گیا تھا، بڑی مشکل سے معافی ملی ہے، ساری رات منتیں کر رہا ہے، ساری رات معافی مانگتا رہا ہے، پھر جا کے معافی تلافی ہوئی ہے۔ تو 11 ستمبر اس کے بعد پھر 11 ستمبر کو جب علی امین گنڈاپور صاحب نے ایک خطاب کیا تو ان کے بیانیے کو تباہ و برباد کیا، جو انہوں نے بیانیے بنائے تھے ان کے لونڈے لپاڑوں نے، اس کو تباہ و برباد کیا دے۔ اب ان کا بیانیہ پھر تبدیل ہو جاتا ہے، نہیں کہ اس نے ریاست پر حملہ کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس نے ریاست پر، علی امین گنڈاپور نے ریاست پر حملہ کر دیا ہے۔ جب افغانستان والی بات ہوتی ہے کہ ہم خود ان سے بات چیت کریں گے، یہ والی بات کی ہے، تو اس پر خواجہ اسد صاحب نے کہا کہ ریاست پر حملہ ہوا ہے، عمران خان کے کہنے پر یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ کہیں پہ کہہ رہے تھے یہ خان کو دھوکہ دے رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ آدمی ہے، یہ خالی بڑکے مارتا ہے، یہ اندر سے ان کے ساتھ ملا ہے۔ ابھی ہر سائڈ پہ لمحہ بہ لمحہ یہ اپنے بیانیے چینج کر رہے ہیں۔ علی امین گنڈاپور جب افغانستان کے جنرل کونسل سے پشاور میں اپنے دفتر پر آ کر ان سے ملے، ان کی ملاقات ہو، تو پھر بیانیہ چینج کہ اب سب کچھ ختم ہو گیا، اب تمام حدیں انہوں نے پار کر دی ہیں اور اب اس کے بعد کچھ نہیں، ختم، فنش۔ ابھی پھر انہوں نے بیانیہ نیا چینج کیا کہ اب گورنر راج ہی لگے گا، اب گورنر راج لگے ہی لگے۔ ان لونڈے لپاڑوں کے جو ویل آتے ہیں اس میں اتنے سارے تضاد آتے ہیں، اس میں ان کے اپنے ہی جو بیانیہ وہی متضاد بیانیہ ہے۔ ان کا جب گورنر راج لگے ہی لگے، پھر چینج کر کے پھر انہوں نے کہا کہ گورنر راج لگانا بہت ضروری ہے لیکن مشکل بھی ہے، یہ چینج کر دیا۔ کچھ دیر بعد پھر انہوں نے کہا جی گورنر راج شاید نہ لگے کیونکہ یہ فیصلہ آسان نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر چینج کرتے ہیں اپنے بیانی کو، گورنر راج شاید حکومت نہ لگانا چاہے کیونکہ ان کو سیاسی طور پر نقصان ہوگا۔
انہوں نے پھر علی امین کے بارے میں ایک اور بیانیہ چینج کیا کہ علی امین گنڈاپور کو پتہ ہے کہ ان کی حکومت جا رہی ہے اور اس طرح کے بیانات دے کر اور سخت اقدامات کر رہا ہے اور سیاست پر حملے کر رہا ہے، کسی طرح سیاسی شہید بن جائے، وہ ایسے کام کر رہا ہے تاکہ ریاست اور اقدامات تاکہ ریاست وہ اقدامات کرے جس کی وجہ سے یہ سیاسی شہید بن جائے۔ ناظرین، ان کے اپنے جو بیانیہ ہیں ان میں بہت زیادہ تضاد ہے، اور ابھی پی ٹی آئی کی بات کرتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے عدالتی حکم پر عمل درآمد نہ کرنے پر ڈپٹی کمشنر کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی۔ یہ جو جلسے کی اپلیکیشن ہے، ڈپٹی کمشنر نے عدالتی احکامات کے باوجود تاحال جلسہ گاہ کی اجازت نہیں دی۔ آج صبح 9 بجے جسٹس فاروق حیدر کی عدالت میں توہین عدالت درخواست کی سماعت ہوگی۔ پی ٹی آئی سینٹرل پنجاب کے سینئر نائب صدر اکمل خان باری نے ڈپٹی کمشنر لاہور کے خلاف توہین عدالت درخواست دائر کی۔ پی ٹی آئی کی طرف سے ایڈوکیٹ سپریم کورٹ شاداب جعفری، اشتیاق خان، خرم لطیف کھوسا عدالت میں پیش ہوں گے۔ اور خان صاحب نے کہا سارے پاکستانیوں کو کہہ رہا ہوں، آزادی، قانون کی بالادستی اور جمہوریت سے ملتی ہے، عوام کو اسٹریٹ موومنٹ کے لیے نکلنا پڑے گا اور اب جہاد کا وقت ہے۔ خان صاحب نے اور بھی کہا ہے کہ میں بہت جلد کال دوں گا، میرے لیے نہیں، اپنے حق کے لیے نکلنا ہے اور واپس اپنا اور آنے والی نسلوں کا مستقبل اپنے ہاتھوں سے بنا کر جانا ہے۔ میں نے اپنا کام کر دیا، شعور، خودداری، آزاد ذہن دیا ہے اور ہر چیز سے پردہ اٹھا دیا ہے۔ اب حقیقی آزادی آپ نے حاصل کرنی ہے، گھروں سے نکل کر۔ اور ایک ایکسٹینشن نے پورے نظام کو مکمل طور پر ایکسپوز کر دیا ہے۔ اب نہ کسی کی مائیں بہنیں بیٹیاں محفوظ اور نہ پارلیمنٹ کی تقریب۔ مجھے گرفتار کر لیں، میری بیٹیوں کو بھی اٹھا لیں، ہم تیار بیٹھے ہیں اس ملک میں۔ اب ماں بہن بیٹی کا تقدس بری طرح پامال ہو گیا ہے، اور چیف جسٹس اس بنیاد پر کی گئی ترامیم کے تحت 3 سال کی ایکسٹینشن لینا چاہتے ہیں۔ ہم یہ بات ان کو باور کراتے رہیں گے، ہم مزاحمت کریں گے، ہم احتجاج کریں گے، ہم ظلم کروانے میں چیف جسٹس معاون ثابت ہو رہے ہیں، ہر ظلم کروانے میں چیف جسٹس معاون ثابت ہوئے ہیں۔ انہوں نے ہم سے ہمارا بلہ لے لیا، ہمیں پلینگ 11 فیلڈ نہیں دی، ہماری کوئی پٹیشن نہیں سنی گئی۔ اور خان صاحب نے کہا کہ ہم لاہور میں بڑا جلسہ کرنے جا رہے ہیں، تو تمام توجہ اس جلسے پر مرکوز رکھیں۔ بیرسٹر سلمان اکرم راجہ صاحب اور نعیم حیدر پنچوتا صاحب نے کہا ہے کہ میرے سمیت ہماری لیڈرشپ کے اوپر مضحکہ خیز مقدمات بنائے گئے، سنگین نوعیت کے الزامات لگائے گئے۔ جلسے میں لاکھوں لوگ تھے، ویڈیوز ہیں، جعلی وقوع بنایا گیا، اور وہ بھی اس وقت بنایا گیا جب اکثر لیڈرز جا چکے تھے۔ آئینی ترمیم کا رستہ ہم روکیں گے، ہم احتجاج کریں گے اور آواز بلند کریں گے، یہ بھی نعیم حیدر صاحب نے کہا ہے۔ اور ہماری آواز دبانے کے لیے گورنر راج کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ یہ ملک کسی کے باپ کا ملک نہیں جو گورنر راج لگ جائے۔ لاہور جلسے کا مومنٹم توڑنے کے لیے گرفتاریاں کی جا رہی ہیں، کیونکہ 8 ستمبر کا جلسہ کامیاب تھا، اس لیے ہمارے اوپر مقدمات بنائے گئے، یہ بھی نعیم حیدر صاحب نے کہا ہے۔ اب حکومتی جو ارکان ہیں، خرم دستگیر صاحب، انہوں نے کہا کہ حکومت کوشش جاری رکھے ہوئے ہے، آئینی ترمیم کے لیے نمبرز پورے نہیں ہیں۔ اور رانا ثناء اللہ جو مشیر وزیر اعظم برائے سیاسی امور ہیں، انہوں نے بھی یہی کہا کہ آئینی ترمیم کے لیے حکومتی اتحاد کے پاس نمبرز پورے نہیں ہیں۔ ان کی جو امیدیں تھیں ان پر مولانا فضل الرحمان صاحب نے پانی پھیر دی ہے۔ آگے دیکھیں اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ ملک کے حالات کافی خراب ہو چکے ہیں، اللہ کرے یہ ملک کے حالات اچھے ہو جائیں۔ پاکستان زندہ باد، پاک آرمی پائندہ باد۔